دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أرنا الأشقياء الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کی حیات مقدس کے عملی پہلو بیان کر رہا تھا۔ اگرچہ یہ گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ آج اس سلسلہ کلام کی چوتھی گفتگو ہے، اور آج میرا خیال ہے کہ میں اس گفتگو کو من بجا ختم کر کے اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ کوئی اور موضوع لوں گا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ کے تزکیہ کا مظہر تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں سے جو کچھ چاہتے تھے، اور معلم کتاب و حکمت ہونے کے ناطے آپ جو تعلیم دیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس تعلیم، اس تربیت اور اس تزکیہ کا عملی مظاہرہ تھے، عملی مظاہر تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہیں ایک مغربی مستشرق نے
نیشن آف ہیروز کہا ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جو جماعت ہے ان میں سے ہر بندہ ہیرو تھا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو ہر ہیرو پر مشتمل تھی، اور صحابہ کرام کی عظمت کیا تھی، یہ کیسے لوگ تھے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز پہ غور کرنا ہوگا، اور وہ چیز یہ کہ آپ جانتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں فروکش ہوئے اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ کرام تھے جو کوئی ساز و سامان نہیں لیے ہوئے تھے، محض رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرتے ہوئے وہ میدان بدر میں آ گئے تھے۔ ادھر سے مشرک آئے تھے جو 1000 کا لشکر لیے ہوئے تھے اور سامان جنگ سے مسلح تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرضداشتیں پیش کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، کہ میرے مالک میں اپنے 14 سال کی کمائی لے کر اس میدان میں آ گیا ہوں، مادی اسباب جیسے بھی ہیں، لیکن میرے مولا اگر آج میرے یہ غلام ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، ایک میں اور بات عرض کر کے پھر میں اس کا نتیجہ نکالتا ہوں۔ دوسرا، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، کچھ قبائل مرتد ہو گئے تھے اسلام سے، اور لشکر اسامہ کو بھیجنا تھا جس کی تیاری رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور سرکار کے وصال کی وجہ سے وہ لشکر نہیں جا سکا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام میں ایک مشاورت ہوئی کہ لشکر اسامہ کا کیا کیا جائے، تو صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ابھی اس لشکر کو باہر نہ بھیجا جائے، پہلے ہمیں اندرونی معاملات کو ٹیکل کرنا چاہیے، اور پہلے جو یہاں پر بعض قبائل میں ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ اس لشکر کو
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھیجا تھا، خود تیار کیا تھا۔ آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے اگر جنگل سے درندے آ جائیں اور وہ ابو بکر کی بوٹیاں نوچ کے لے جائیں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا جس لشکر کو بھیجنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لشکر گیا، فتح یاب ہو کے واپس آیا۔ اس سے پورے عرب پر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اسلام کس طرح غالب ہے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ لولا ان کان ابو بکر ما عبد اللہ، اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ سننے والوں نے کہا ماہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چپ ہو جا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ لیکن یہ بات کیا تھی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا تھا کہ مالک اگر میرے یہ صحابہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان مقصود تھا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اس کی سنت ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ بندہ کھانا نہ بھی کھائے تو اللہ اسے سیراب کر دے، اس کی بھوک مٹا دے۔ بندہ پانی نہ بھی پیے تو اللہ اس کی پیاس مٹا دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ اس طرح کرتا نہیں ہے۔ اس کی سنت یہ ہے کہ کھانا کھاؤ گے تو میں تمہاری بھوک مٹاؤں گا، کھانا نہیں مٹائے گا، میں ہی مٹاؤں گا، اور پانی پیو گے تو میں تمہاری پیاس مٹاؤں گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، بے شک وہ جلیل القدر صحابہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر جائیں گے اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے ایسے لوگوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو انسانی اوصاف کا پیکر ہو، جو اپنے مشن کے ساتھ اتنا وابستہ ہو کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں لیکن مشن سے پیچھے نہ ہٹیں، اور جو اتنے صاحب بصیرت لوگ ہوں کہ وہ حقیقت کو اس کے مجرد روپ میں دیکھ لیں، اور جو اتنے بلند انسان ہوں کہ وہ مشکلوں سے آسانیوں کو نچوڑ لیں اور اندھیروں میں تاریکیوں کو دیکھ لیں۔ یہ جو اللہ کا منصوبہ تھا یہ برس ہا برس سے عرب کے صحرا میں اس کی پرورش ہو رہی تھی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ
وہی بلند ترین لوگ تھے جو اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ تو سرکار نے اس لیے فرمایا تھا کہ مالک تیری سنت کے مطابق اگر آج میرے یہ غلام مارے گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہی وہ بات تھی جس کا مظہر عتم ابو بکر صدیق بنے تھے، اور اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا اگر ابو بکر نہ ہوتے تو لوگ اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ سامعین محترم، یہ صحابہ تھے، اور چلو سرکار کی تو کسی کے ساتھ کوئی مثال ہی نہیں ہے نا۔ یہ جو اس دور میں بڑے بندے گزرے ہیں نا، ان کے ساتھ جو بندے ان کی مجلس میں بیٹھتے رہے وہ عالم فاضل نہ بھی ہوں تو پورے زمانے سے منفرد ضرور ہوتے ہیں۔ وہ نذیری نے کہا تھا نا کہ میرے باغ کی کوئی لکڑی بھی فضول نہیں جاتی، میرے باغ کی کوئی لکڑی بھی فضول نہیں جاتی، جس لکڑی سے ممبر نہیں بن سکتا، سولی نہیں بن سکتی، ہم اس سے ممبر بنا لیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، نیشن آف ہیروز۔ مغربی مفکر کہتے ہیں صحابہ کا گروہ ایسا گروہ تھا جس میں ہر بندہ ہیرو تھا، کیونکہ وہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت اور تذکرہ کا مظہر عتم تھے۔ اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان میں فلاں کمی تھی تو دراصل یہ سرکار کے تعلیم اور تزکیہ پر اعتراض کیا جائے گا۔ سامعین محترم، صحابہ کیسے لوگ تھے؟ ان کی عملی زندگیاں کیا تھیں؟ اس کا ایک اور پہلو جس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ میں نے جو پہلے ایک دن آپ سے کہا تھا اسی باس میں، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں سرکار کے صحابہ ایسے تھے اعمقہم علما، ان کا علم بہت گہرا تھا۔ یہ فلسفیانہ موشدافیاں گہرائی نہیں دیتی، یہ بندے کے یقین کو ہلا دیتی ہیں۔ گہرے علم کا مطلب یہ ہے کہ علم بے شک جتنا بھی ہو لیکن دل میں اتر جائے۔ جب علم دل میں اتر جاتا ہے نا پھر وہ بندے کے وجود پہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ صحابہ کا علم بہت گہرا تھا، ان کے مزاج میں بے جا مباحث نہیں تھے، جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، کہتے ہیں گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کی جسمانی مشقت کا کیا عالم ہو۔ صحابہ کرام بے جا باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا وہ سوال کم کرتے تھے، علم زیادہ، عمل زیادہ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ بہت بڑا آدمی ہے بر صغیر پاک و ہند کا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ حال کا بھی امام ہے اور قال کا بھی امام ہے، حال اور قال دونوں کا امام ہے۔ جیسے قرون اولیٰ میں بہت پیچھے جا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ہے نا، بخدا ان کو شہباز لامکانی ویسا ہی نہیں کہا جاتا، نہ جانے وہ کدھر سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں۔
شاہ ولی اللہ بھی اپنے دور میں اپنی حیثیت کے مطابق اسی چیز کا مظہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بہترین لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں صرف 17 سوال کیے، وہ سوال سب سے کم کرتے تھے اور عمل سب سے زیادہ کرتے تھے۔ میرے بھائی یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج کل جو کمی ہے نا، کمی علم کی نہیں ہے، احساس کی ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح علم ہے، لیکن علم میں گہرائی نہیں ہے۔ صحابہ وہ لوگ تھے جو اپنے علم کی گہرائی کے امام تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ فرماتے ہیں نا، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت شفقت فرماتے تھے اپنے صحابہ سے، بہت محبت فرماتے تھے، اور آپ تو کبھی اپنے صحابہ سے اپنے آپ کو متمیز بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہاں یہ ممکن ہے کہ بندہ پہچان نہ سکے کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے، نشستیں بتا دیتی ہیں کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے، استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے۔ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوئی مٹا دی تھی۔ جب باہر سے کوئی بندہ آتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہیں، اس طرح سرکار بیٹھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے سرکار سے عرض کی کہ کوئی ایسا اہتمام کریں تاکہ باہر سے آنے والا بندہ پہچان سکے۔ جب ایک مرتبہ سرکار تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر میں، تو راستے میں کھانا پکانے کا ٹائم آیا تو کسی صحابی نے کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں آگ جلاؤں گا، کسی نے کہا میں کھانا پکاؤں گا، کسی نے کہا میں آٹا گوندوں گا۔ سرکار نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ کرام تو سرکار کی اداؤں پہ کٹ مرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں، ہم جو آپ کے غلام حاضر ہیں ہم لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں میں متمیز ہو کے بیٹھا رہوں، متمیزاً بین اصحابی، میں اپنے ساتھیوں میں منفرد حیثیت سے نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے ساتھیوں میں گھل مل کے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ساتھیوں میں گھل مل کے رہنا بھی سرکار کی سنت ہے۔ سامعین محترم، میں جو بات کرنا چاہتا تھا، اتنی محبتیں ہیں سرکار کی، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بات پوچھنی پڑتی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو ہمیں سرکار سے سوال کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو کیفیت تھی یہ عظمت رسالت کو سمجھنے کا نتیجہ تھی۔ سوال یہ نہیں ہوگی گفتگو کیسے، سوال یہ ہے کہ قائم رہیں گے ہوش و حواس۔ ایک بندہ جتنا سرکار کی عظمت کو سمجھتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے میں ایک کیفیت سی محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم کہتے تھے کاش کوئی بدو لوگ آتے تھے باہر سے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں نا کہ ایک فرض کریں کہ بہت بڑا بندہ بیٹھا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، تو جتنا کوئی بندہ اس کے مقام کو زیادہ جانتا ہے نا، اتنا ہی اس سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا۔
بالکل کلیئر بات ہے. یعنی ہم نے خود آزمایا، زبان ہی نہیں کھلتی. لیکن جو بندہ جانتا ہی نہیں ہے اسے کیا ہے، وہ آئے گا جو منہ میں آئے گا کہہ دے گا. تو بدو ایسے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کاش کوئی بدو آ جائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم کہتے تھے کاش کوئی بدو آ جائے اور سرکار سے سوال کرے تاکہ ہمیں بھی اس کا جواب معلوم ہو جائے. جیسے جبریل امین والی حدیث میں جبریل آئے تھے ایک انسان کی شکل میں. اور سامعین محترم، یہ جو صحابہ میں فقہی اختلافات ہوئے ہیں اس کی بنیاد یہی تھی. یعنی ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا. انہوں نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنا ضروری ہے یا اس کے استحباب کا درجہ ہے یا یہ کرنا جائز ہے. بس صحابہ وہ تھے جو دیکھا وہ کر لیا. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا. صحابہ تو اداؤں پہ کٹ مرتے تھے. اب جب سرکار کا وصال ہوا پھر یہ بات چلی کہ یہ کام کرنا ضروری ہے یا مستحب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تب صحابہ کرام کی آراء مختلف ہو گئیں اور فقہی معاملات میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. صحابہ کرام کی عملی زندگی کا پہلو جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو بحث کم کرتے تھے اور عمل زیادہ کرتے تھے. اور جو بندہ جتنی زیادہ منہ شگافیوں میں جاتا ہے اتنا ہی اس کا عمل کا میدان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جتنی زیادہ مزاج پہ سادگی ہوگی اتنا ہی عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. یہ سادگی جو تھی نا صحابہ کرام کے مزاج کی، یعنی ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آئے تو وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں. صحابہ کرام ایسے لوگ نہیں تھے. صحابہ وہ لوگ تھے کہ جن کے علم میں گہرائی تھی. اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ علم میں گہرائی ہو. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ قلندر جزد حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، قلندر جزد حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. جب دل میں لا الہ اتر جائے تو پورا دین آ جاتا ہے. مٹا دیا میرے ساتھی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. اور اگر دل میں نہ کوئی بات اترے تو پھر بڑا بڑا علم بندے کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا. صحابہ وہ لوگ تھے جن کا علم ان کے دل میں اترا ہوا تھا. یہ بحث کم کرتے تھے اور عمل زیادہ کرتے تھے. سامعین محترم، ایک اور چیز، گروہ صحابہ کا قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ کہ صحابہ وہی لوگ بنے تھے جو اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے. ابن مسعود فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف نظر دوڑائی، جو اللہ تعالیٰ کو بہترین لوگ لگے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے نا، قرآن کریم اس کی تاثیر، اس کا دلوں کو بدلنے کا ملکہ
وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جس بندے میں انسانیت ہوگی وہ قرآن کے آگے گر پڑے گا. مثلا دیکھیں حضرت جعفر بن طیار حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں قریش نے سفارت بھیج دی کہ ہمارے بندے واپس کر دو. اب حضرت جعفر بن طیار جب کھڑے ہوئے ان کا جواب دینے کے لیے تو آپ نے وہاں کوئی یعنی باس برائے باس نہیں کی تھی. حضرت جعفر بن طیار نے وہاں سورہ مریم کی تلاوت بھی کی تھی جسے سن کر نجاشی اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. کیوں؟ نجاشی حق پسند آدمی تھا، اس میں ملکہ تھا حق کو قبول کرنے کا. ایک اور صحابی ہیں حضرت لبید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے شاعر تھے. زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے شاعر تھے. اتنے بڑے شاعر تھے کہ جب انہوں نے اوقاز کے میلے میں ایک مرتبہ اپنا کلام پیش کیا تو شعراء اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. لبید، اور لبید کے اشعار میں آخرت کا فکر پایا جاتا تھا، آخرت کی فکر پائی جاتی تھی. اور رسول کریم علیہ السلام بھی لبید کے اشعار کو پسند فرمایا کرتے تھے. یہ تھا لبید. پھر یہ قرآن کی تاثیر سے مسلمان ہوئے. پھر انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا لبید تو بڑا شاعر تھا، اب شعر کیوں نہیں کہتا؟ کہنے لگا اب مجھے اللہ نے سورہ بقرہ سکھا دی ہے، اب مجھے اللہ نے سورہ آل عمران سکھا دی ہے. یہ تھی وہ قرآن کی تاثیر جو صحابہ کو کھینچ کے لائی تھی اسلام کی طرف. یہاں تو پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور قرآن کی حلاوت بھی نصیب نہیں ہوتی، اور قرآن کی حلاوت نصیب نہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. صحابہ تو وہ لوگ تھے جو قرآن کی تاثیر سے اسلام کے فرشتہ ہو گئے تھے. اور سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نکلے تو اس لیے تھے کہ سرکار کو شہید کریں گے، لیکن جب اپنی بہن سے قرآن کریم کی آیات سنی نا تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی. اقبال کہتے ہیں تو نمی دانی سوزے قرائت او دیگر گو کرد تقدیر عمر را. تو کیا جانے کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے؟ قرآن نے تو عمر کے دل کی دنیا بدل دی تھی. میرے بھائی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ خیارکم فی الجاہلیت الناس کالمعادن، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ لوگ معدنیات کی طرح ہیں، جو جاہلیت میں بہتر ہیں وہی اسلام میں بہتر ہیں. جو لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے قرآن کی تاثیر کو اس طرح محسوس کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا قرآن سے کیا تعلق بنا ہوگا؟ بخدا یہ جو گروہ صحابہ ہے یہ قرآن کو رسمی طور پر نہیں پڑھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ قرآن پڑھا رہے. یہ جب قرآن پڑھتے تھے تو انہیں یہ کیفیت ملتی تھی کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو گئے ہیں.
یہ کیفیت حضرت عثمان نے فرمایا تھا، لوگوں تمہیں قرآن کی قرات کی حلاوت نہیں نصیب، ورنہ تمہارے دل کبھی قرآن کی قرات سے سیر نہ ہوں۔ سامعین محترم، میں ایک مثال دیتا ہوں پھر میں آگے آتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی جگہ پر صحابہ کرام رات کو پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور طے یہ کیا کہ 2 بندے جاگ کے پہرا دیں اور باقی سو جائیں۔ تو 2 جاگتے رہے، باقی سو گئے۔ ان 2 نے آپس میں کہا کہ یار پہلے میں جاگتا ہوں تم سو جاؤ، پھر میں سو جاؤں گا تم جاگ پڑنا، ادھر کوئی ایسا خطرہ تو ہے نہیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ ایک سو گئے اور دوسرے نے جاگ رہا تھا نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ دشمن نے کہیں سے محسوس کیا، انہیں محسوس ہوا کہ یہ کوئی معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک تیر مارا، تیر لگا لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ کئی تیر ان کو آ کے لگے لیکن وہ انہوں نے جلدی اپنی نماز مکمل کی اور ساتھی کو جگایا۔ کہنے لگا، اس نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے کہا میں نوافل میں سورہ کاف پڑھنا شروع کر چکا تھا، اللہ کے کلام میں مجھے وہ لذت آ رہی تھی کہ تیروں کا دکھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے قرآن کی تاثیر عطا کی تھی۔ امام زرکشی برہان میں کہتے ہیں، البرہان فی علوم القرآن، کہتے ہیں اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں نا، ماں بعد دور کی بات کرتے ہیں، کہ جب وہ قرآن کھولتے تھے نا تو ان پر ایک وجد طاری ہو جاتا تھا۔ کہتے تھے واللہ ھذا کلام ربی، اللہ کی قسم یہ میرے محبوب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جیسے محبوب کا خط دیکھ کے بندے پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو صحابہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے قرآن کو اپنے محبوب ازلی کا خط سمجھ کے پڑھا کرتے تھے۔ توفیق عمل مانگ نیا گانے کہن سے، توفیق عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب گر بن وازند گدارا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ایسے برگزیدہ بندوں کے راستے کی توفیق مانگا کرے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ جو جتنی بھی جذباتی کیفیت میں ہوتے تھے قرآن کے سامنے رک جاتے تھے، رک جایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب سرکار کا وصال ہوا نا تو سیدنا فاروق اعظم پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے تلوار نکال لی، ان کا جو بندہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ سرکار کا انتقال نہیں ہوا، سرکار تشریف لے گئے ہیں، واپس آئیں گے۔ یہ جذباتی کیفیت تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ سید عمر فرماتے ہیں جیسے جیسے میں آیت سنتا گیا میرا وہ کیفیت ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ میں بے بس ہو کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے سامنے اپنے جذبات قربان کر دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضرت امام حسن کی لونڈی آئی، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈونگا لے کے آئی سالن کا بھرا ہوا، پاؤں پھسلا اور سالن کا ڈونگا گر گیا حضرت امام حسن کے کپڑوں پر۔ ظاہر ہے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ اس وقت کی لونڈیاں بھی قرآن کی عالمہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا، اس نے فوراً آیت پڑھی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔
امام حسن نے فرمایا میرا غصہ ختم ہو گیا. اس نے اگلا جملہ پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام حسن نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا. اس نے اگلا جملہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. یہ تھے صحابہ، یہ تھے قرآن کے سامنے رک جانے والے لوگ جو قرآنی، یعنی دیکھیں وہ ممتاز مفتی کہتے ہیں نا کہ میں ریڈیو پاکستان میں ملازم تھا، ہمیں اوپر سے ایک حکم آتا تھا کہ صدر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے مطابق کوئی آیت تلاش کرو. بندہ مومن اپنے کہنے کے مطابق آیتیں تلاش نہیں کرتے. جب ایمان سلامت ہو تو پھر آیات کو رہبر بنایا جاتا ہے، پھر قرآن کو مقتدا اور امام بنایا جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خلافت کا زمانہ تھا. عیینہ بن حصن مدینہ منورہ میں آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہنے لگے کہ میری امیر المومنین سے ملاقات کروا دو. حر بن قیس کے حضرت عمر فاروق کے ساتھ قریبی روابط تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں. ملاقات کروائی. عیینہ بن حسن نے حضرت عمر کے بارے میں نازیبا باتیں کہیں، نازیبا باتیں کہیں جو صحیح نہیں تھی کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. اس کی باتیں سن کے حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہ اعتراض عمر کی ذات پہ نہیں تھا، خلافت اسلامیہ پہ تھا. اور سیدنا عمر فاروق کے بارے میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ انہیں غصہ جب بھی آتا تھا دین کے لیے آتا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں آتا تھا. جب انہیں غصہ آیا تو حر بن قیس وہاں موجود تھے. انہوں نے فوراً کہا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. امیر المومنین اللہ فرماتا ہے احمقوں کو معاف کر دیا کرو، اعراض کیا کرو. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو حضرت عمر کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. اور اگلا جملہ ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ عمر اللہ کی کتاب کے سامنے رک جانے والے تھے. اب ذرا اس کی تہ میں جائیں. بات یہ ہے ایک تو وہ دن آئے گا نا جب اللہ کا حکم ہوگا اور سب سنیں گے اور سروں کو جھکاتے ہوئے اس آواز پہ لبیک کہیں گے. ایک تو وہ دن آئے گا نا اللہ کی آواز لوگ سن لیں گے. اور دنیا میں قرآن ہے تو اللہ کا کلام، لیکن بندہ سنتا کسی پڑھنے والے کی زبان سے ہے. صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ وہ کیفیتیں تھیں گروہ صحابہ کی قرآن مجید کے بارے میں. اور سامعین محترم میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. صحابہ کرام وہ لوگ تھے یعنی بہت سے جھگڑے اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندہ بلند قدروں کو سمجھتا ہی نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات بھی رکھ لیتے تھے بعض مسائل میں، لیکن وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے والے لوگ تھے. وہ اختلاف رائے کی قدر کرنے والے لوگ تھے. اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے. ایک مغربی دانشور نے کہا تھا
کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ طاقت بگاڑ لاتی ہے، اقتدار بگاڑ لاتا ہے، اور مکمل اقتدار مکمل بگاڑ لاتا ہے۔ ایک مغربی دانشور نے کہا تھا، لیکن صحابہ وہ لوگ تھے جو بادشاہی میں فقیری کرنے والے لوگ تھے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے تھے اپنے۔ میں کہتا ہوں یہ خلافت کا جھگڑا اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ لوگوں نے خلافت کو وزارت عظمیٰ یا بادشاہی سمجھ لیا۔ بخدا صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے، صحابہ وہ لوگ تھے جو عہدے کو اعزاز نہیں ذمہ داری سمجھنے والے تھے، جو زندگی کی آسائشات کو آسائشات نہیں امتحان سمجھنے والے لوگ تھے۔ اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کے پاس اقتدار اور خلافت آئی، لیکن ان کے مزاج میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک مرتبہ حر بن قیس ایک صوبے کے گورنر تھے، کسی اپنے اس علاقے کے کچھ بندوں کے ساتھ آئے حضرت عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین کے پاس۔ آپ ایک اونٹ کی خارش کر رہے تھے، ایک اونٹ کو خارش کر رہے تھے۔ جب دیکھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنر اس علاقے کے معززین کے ساتھ آیا ہے وہ تو کوئی اور سوچ لے کے آیا ہوگا نا، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات فرمائی تھی جب بیت المقدس کی صلح کے پس منظر میں انہیں کہا گیا امیر المومنین نئے کپڑے پہن لیں، پابند لگے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے فرمایا تھا تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے نا وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے وفادار رہیں گے تو معزز رہیں گے، اگر ہم نے اسلام سے بے وفائی کی تو کپڑے ہماری عزت نہیں بچا سکیں گے۔ یہی بات تھی۔ سیدنا فاروق اعظم اونٹ کو خارش کر رہے تھے، کھرکھرا کر رہے تھے۔ آپ نے حر بن قیس کو دیکھا تو فرمایا حر آ، امیر المومنین کی مدد کر، یہ اونٹ بیت المال کا ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اور اس میں بیواؤں کا بھی حصہ ہے۔ ایک مرتبہ چلچلاتی دھوپ میں آپ ایک اونٹ بیت المال کا لے کے آ رہے تھے، حضرت عثمان نے دیکھا، کہنے لگے حضرت امیر المومنین کسی غلام کو کہہ دیتے۔ اس وقت عمر فاروق نے وہ جملہ فرمایا تھا کہ ایو عبد اعبد منی، کہ مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہے مسلمانوں کا۔ بخدا یہ فارمیلٹی نہیں تھی، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مزاج تھا، ان کے پاس اقتدار آتا تھا لیکن ان میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ شاہی میں فقیری کرنے والے لوگ تھے، اور یہ اس کو ملتی ہے بات جسے اللہ بڑے عہدے کے ساتھ بڑا ظرف بھی دے دیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دور خلافت میں بازار گئے کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑا خریدا، دو قسم کے کپڑے خریدے، ایک ادنا کپڑا ایک اعلیٰ کپڑا۔ غلام سے فرمایا اعلیٰ کپڑا تم پہنو،
ادنا میں پہنوں گا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اعلیٰ کپڑا پہنیں۔ آپ نے فرمایا ہم بوڑھے آدمی ہیں، تم جوان ہو، اعلیٰ کپڑوں کے تم زیادہ مستحق ہو۔ اور زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ فرمایا لوگوں مجھ سے یہ تلوار کون خریدتا ہے؟ بخدا اگر میرے پاس گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے ہوتے تو میں یہ تلوار نہ بیچتا۔ یہ شاہی میں فقیری کرنے والے لوگ تھے، یہ محمد عربی کی تربیت کے پالے ہوئے لوگ تھے۔ اگر کسی بندے کے پاس کوئی ذرا سا اختیار آ جائے اور اس میں تکبر آ جائے تو اس نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کے نزدیک ذمہ داری، کوئی بھی منصب، کوئی بھی عہدہ ذمہ داری تھی، اعزاز نہیں تھا۔ ان کے نزدیک زندگی کی آسائشیں، آزمائشیں تھیں۔ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور سامعین محترم، وقت ختم ہو گیا، بہت سی چیزیں رہ گئی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان آئیڈیل ایمان ہے، آئیڈیل ایمان۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں صحابہ کی زندگیوں کا عکس لے کے آ جائے، بندہ مومن بن جائے گا۔ خدا بند قدوس ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی